ہم تمہارے ہیں صنم قسط نمبر 2۔ ڈپریشن کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، یہ انہیں پابندی سے کھلانی ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے زنین کا چیک اپ کرتے ہوئے ہدایت دی۔ حاذق اور زوجہ بیگم غور سے ڈاکٹر کی بات سن رہے تھے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حاذق نے ایک نظر بے خبر لیٹی زنین پر ڈالی اور ڈاکٹر کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نسرین، مجھے ذرا پنج سورہ پکڑا دے۔ الماری میں سے زوجہ بیگم نے زنین کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ملازمہ سے کہا۔ یہ لیں اماں جان۔ نسرین نے احتیاط سے غلاف میں لپٹا پنج سورہ پکڑایا۔ زوجہ بیگم صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونک مار رہی تھی۔ حاذق کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے بیڈ کے قریب لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پریشانی سے زنین کے چہرے کو دیکھا جو زرد پڑ چکا تھا۔ چھوڑ آئے ہو ڈاکٹر کو؟ زوجہ بیگم نے اینک کے نیچے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں جان، وہ آہستہ سے بولا۔ حاذق کی جان بستی تھی۔ زنین میں نکاح میں رہنے کے باوجود بھی زنین حاذق سے بہت کم بات کرتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ اپنے خول میں سمٹ کر رہنے والی حاذق کا ساتھ پانے کے بعد وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ حاذق بیٹا، تمہیں کچھ بات کرنی تھی مجھ سے؟ زوجہ بیگم نے پنج سورہ ملازمہ کو پکڑایا اور جانے کا اشارہ کیا۔ جی اماں جان، پھر کبھی صحیح۔ حاذق نے فی الوقت بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بابا، زنین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ہاں میرا بچہ۔ زوجہ بیگم نے زنین کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اماں جان۔ زنین نے محبت سے زوجہ بیگم کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ ارے لیٹی رہو، ابھی ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ حاذق نے آگے بڑھ کر زنین کو روکنا چاہا۔ آپ زنین کے چونک کر حاذق کو دیکھا۔ وہ حاذق کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ حاذق کو دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ جی میں آپ کا شوہر، حاذق نے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زنین نے حاذق کی بات پر سٹپٹا کر نظر جھکا دی۔ زوجہ بیگم نے مسکراتی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ اماں جان، مجھے بیٹھنا ہے، زنین نے التجائی انداز میں کہا۔ اچھا میری جان، بیٹھ جاؤ۔ زوجہ بیگم نے زنین کو سہارا دے کر بٹھایا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں اپنے کمرے میں، عشاء کا وقت ہو رہا ہے۔ اور حاذق جو زنین کو دیکھنے میں مصروف تھا اپنے نام پر چونکا۔ جی اماں جان، میرے ساتھ آؤ، کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں، زنین کو کھلا دینا۔ حاذق ثبات میں ہلاتا زوجہ بیگم کو سہارا دے کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہاں جیسے میں خود نہیں کھا سکتی، زنین منہ بگاڑ کر بولی۔ کہاں تھے تم دوپہر سے؟ حاذق کے گھر میں داخل